بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب 4 اخلاق و آداب میں سے سبق سچ کی اہمیت پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ویڈیو لیسن آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا، سننا، سمجھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سچ کی تعلیمات جان سکیں، سچائی کی اہمیت جان سکیں، سچائی کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات جان سکیں، اپنے معاملے میں جھوٹ سے اجتناب اور سچائی کو اپنا کر عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں، اگر غلطی سے آپ کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے اور ایسا کیوں کریں گے؟ یعنی کہ امی جان کو بتائیں گے اور معافی مانگیں گے، گلاس چھپا دیں گے، یا اپنے چھوٹے بہن بھائی کا نام لگا دیں گے؟ چلیں، آپ کے جو بھی جوابات ہیں، لیکن کوشش ہمیشہ یہ کرنی ہے آپ نے کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ اور آج کے سبق کے بعد آپ کو مزید سچائی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سچائی کے معنی کیا ہے؟ سچائی کے معنی ہے حقیقت کو بیان کرنا، جو بات جس طرح ہو اسے ویسے ہی بیان کرنا، اسے سچائی کہتے ہیں۔ اسلام ایک سچا اور پاکیزہ دین ہے۔ دین اسلام میں سچائی کو اہم ترین مقام حاصل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کو لازم جانو اور جھوٹ سے بچو۔ مزید قرآن مجید میں فرمایا گیا، اللہ فرمائے گا، یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سچائی کا متضاد یعنی اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جھوٹ، یعنی کہ وہ بات جو حقیقت کے الٹ ہو، حقیقت کے خلاف ہو۔ دین اسلام میں جھوٹ کی شدید مذمت ہے۔ جھوٹ بولنا تو بری بات ہے ہی ہے، اس سے باقی تمام برائیوں کی بھی ایک شروعات ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس یعنی جھوٹے شخص کو ناپسند کرتا ہے، لوگوں کا بھی اس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سچ بولنا مومن کی پہچان ہے اور جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، جیسا کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی کہ وعدہ پورا نہیں کرتا، اور تیسری نشانی جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سچ انسان کو بہت سی برائیوں اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سچائی کی اہمیت کا آپ کو اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اسی طرح جو جھوٹ کے بارے میں مذمت آئی ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اگر کسی شخص میں 4 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو وہ اس دنیا کے کسی فائدے سے محروم نہ رہے گا۔ پہلی تو یہ کہ امانت کی حفاظت، دوسری سچا کلام، سچ بولنا، تیسری احسن اخلاق یعنی کہ اچھی خوبیاں، اور چوتھی حلال رزق۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ نے جواب دیا کہ کھجور۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا، بچوں کو بڑے بھائی آپ کے یا کوئی اور جو ہے، آپ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو کہتے ہیں کہ ذرا آؤ میرے پاس ایک چیز ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا، ذرا بچوں میں کوئی چیز دوں، لیکن جب وہ آتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا، یہ پانی والا گلاس پکڑانا، یہ لائٹ آف کر دینا، آن کر دینا۔ تو
یہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے یہ عمل کرنا جھوٹ کہلاتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ ہنسی مذاق میں ہی ہو. سبحان اللہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سچ بولنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. ہمیں بھی چاہیے ہمیشہ سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، معاشرے میں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. اور سچ کے بہت سے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، ہمارا اعتماد لوگوں میں بڑھتا ہے، لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں. اسی طرح سچ جو ہے وہ جیسے ہم نے حدیث مبارکہ کی تعلیمات ہے کہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح جنت کی ضمانت بھی سچائی کے حوالے سے ہم نے اس کو جانا. اور اس کے برعکس جھوٹ کے نقصانات، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے جی یہ جھوٹ بولنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. ہمیں تو یہ ہمارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے. مزید یہ کہ یہ تو منافق کی نشانی ہے اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور ذلت و رسوائی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جہنم میں ٹھکانہ ہوگا جو جھوٹ بولتے ہیں. آج کا سبق ہم نے کہا اسلام ایک سچا اور پاکیزہ دین ہے. اسلام اسی چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے اور جھوٹ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا جائے، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ہمیں چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے اجتناب کریں، بچیں. آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ نے یہ درست جوابات پر نشان لگانے ہیں، ویڈیو کو سٹاپ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کے جوابات یہی ہیں. اسی طریقے سے ویڈیو کو سٹاپ کریں، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے جوابات یہی ہیں. درست جوابات پر آپ کو شاباش، اگر کوئی جواب غلط ہے تو اپنی اصلاح کیجیے. مزید آج کے سبق میں پختگی کے لیے آپ نے اس سرگرمی کو بھی مکمل کرنا ہے اور اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیشہ جو بھی حالت ہو سچ بولنا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کن کن موقعوں پر سچائی سے کام لیتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.